تو شخص نے کہا کہ اگر تیری دعا قبول ہو جاتی ہے نا پھر تو نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں جو تیری لائف ہے. تو میں نے کہا میں دعا کمپلیٹ کر لوں. کہتا ہاں کرو. وزیر بھائی صحن بہت بڑا تھا, وہ دروازہ صرف ایک ہی تھا باہر جانے کو. وہ شخص بالکل میری یہاں بیٹھا ہو. میں نے یہ مڑا, میں نے صرف درود پاک پڑھا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 5 سیکنڈ بھی نہیں لگے. اگر ابھی بھی یہاں سے کوئی جائے گا نا تو نظر آئے گا. سر میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا بندہ غائب تھا. واقعی آقا صاحب؟ یس. اب یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے. ابھی جب یہ اینڈ ہوگا نا واقعہ تو آپ لوگ کے پیروں تلے زمین نکلے گی. مؤذن صاحب سامنے کھڑے ہوئے, تو مؤذن صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا مؤذن صاحب جس بندے سے میں بات کر رہا تھا وہ کدھر ہے؟ تو مؤذن صاحب مجھے دیکھ کے نا ہنس رہے تھے. کہتے بیٹا میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ تم باتیں کیسے کر رہا ہے. اچھا ٹھیک. اینڈ آئی واز لائک, میں نے کہا مؤذن صاحب مذاق نہ کریں نا, آپ بتائیں. کہہ رہے کام کرو امام صاحب سے جا کے ملو. سر میں امام صاحب کے پاس گیا اور میں نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو کہتے ہیں جی میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. کہہ رہے ہیں آ جاؤ. حجرے میں لے کے گئے اور میں نے ان کو سارا واقعہ سنا ہے. انہوں نے میرا ہاتھ لیا اور یہاں پہ بوسہ دیا. کہتے ہیں بیٹا اللہ نے تجھے چن لیا ہے. میں نے نہیں, میں تو سمجھا نہیں. کہتے ہیں مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے امامت کو. میری زندگی میں تم دوسرے واحد شخص ہو جو یہ واقعہ لے کر آئے میرے پاس. ایک کام کرو, جو شخص نے کہا ہے نا وہ کرو, اور اگر تیری دعا قبول ہو جاتی ہے نا تو پھر تو نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا جو تیری زندگی ہے. جب انہوں نے یہ بات بولی نا میں نے اس وقت ان کو روکا. میں نے 1 منٹ, امام صاحب اس شخص نے بھی یہی بات بولی تھی, سیم ایز اٹ از ورڈز آپ بھی بول رہے ہیں. میں نے ماجرا کیا بتائیں. کہتے ہیں بیٹا یہاں پر ہوتی ہے عصر کے بعد جنات کی جماعت, اس لیے ہم بند کر دیتے ہیں دروازہ. اب مجھے نہیں پتا وہ کوئی جن تھا جو انسانی شکل میں آیا تجھے ہدایت دینے, یا پھر بیٹا وہ ہوگا کوئی فرشتہ جو اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہوگا. معجزات ہوتے رہتے ہیں, ٹھیک تو جا جو اس نے کہا نا وہ کر. وسیع بھائی میں اٹھا ہوں, میں نے وضو کیا ہے اور ایسے ہی اللہ سے کہا, میں نے یا اللہ تعالیٰ گنہگار بندہ ہوں میں تیرا, دل کی تسلی کے لیے اگر میری دعا قبول ہو جاتی ہے میں پھر گناہ چھوڑ دوں گا. میں سر میں نے وضو کیا, میں بیٹھا ہوں مصلی پر, میں نے نماز پڑھی. جب ہم بیٹھتے تو اپنے فون سامنے رکھ لیتے ہیں. میں نے یہ سلام پھیر کے اللہ اکبر جو سنت ہے کہ ہر نماز کے بعد سلام پر آپ اللہ اکبر, یہ سنت رسول. میں نے آدھے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ اکبر کے لیے. اس شخص کی کال آئی ہے نعمان کی جس نے میرے 15 لاکھ روپے دینے تھے 1.5 سال کے بعد, کووڈ سٹارٹ ہونے والا تھا. میں نے فون اٹھایا, میں نے ہیلو السلام علیکم نعمان بھائی. کہتے ہیں آغا بھائی کدھر ہیں؟ میں نے کہا آپ کدھر ہیں؟ کہتے ہیں اس کو چھوڑیں, یہ بتائیے آپ کدھر ہیں؟ میں نے کہا میں اس مسجد میں. کہتا ہے 15 منٹ میں رکے, میں آ رہا ہوں. سر 15 منٹ کے بعد وہ شخص آیا, فون کیا, میں باہر گیا ہوں. گاڑی میں اس بندے نے مجھے کیش دی ہاتھ میں اور میری تھوڑی پہ ہاتھ لایا. کہتا ہے یار میں ایک مسئلے میں پھنس گیا تھا جس کی وجہ سے میں یہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ گیا تھا, اور میں اس کی شکل دیکھ رہا ہوں اس سے. کہتے کیا ہوا؟ میں نے نہیں کچھ نہیں. بندہ چلا گیا, میں گھر گیا ہوں. گھر جا کے میں نے وائف کو دیے پیسے نا, میں نے یہ دیکھو. اچھا اس میں صرف آپ مکمل کیجیے گا. فی زمانہ یہ خود ایک چونکا دینے والا واقعہ ہے کہ پاکستان میں کسی نے 15 لاکھ روپے دینے ہو اور وہ 1.5 سال کے بعد آپ کو فون کرے کہ میں تیرے پیسے دے دوں. یہ خود آپ کو بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. یس تو بہرحال آپ مکمل کیجیے. تو میں گھر گیا تو وائف کے سامنے رکھا تو وائف کہتی یہ پیسے. میں نے کہا نعمان جو ہمارے پیسے لے کے بھاگ گیا. کہتی اس کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی. میں نے نہیں یہ دیکھے آیا. میں نے فون اٹھایا, نعمان کو پھر کال کی, فون بند. 1.5 سال سے فون بند تھا. آج تک 6 سال ہو گئے فون بند ہے اس بندے کا. میں نے اسکرین شاٹ لیا, میرا دوست ہوتا ہے ایک ٹیلی کمیونیکیشن میں نے اس کو بھیجا. میں نے کہا اس نمبر کی انفارمیشن مجھے چاہیے. سر تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد مجھے میسیج آتا ہے, ڈیٹا شیٹ آتی ہے, اوپر میری مدر کی کال تھی کہ بیٹا کدھر ہو. میں نے کہا میں عصر کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. اس کے بعد جو تھی جو میں نے اسکرین شاٹ بھیجا تھا نعمان کا نمبر تھا, اور اس کے بعد جو میری وائف کی کال تھی کہ آتے ہوئے کچھ چیزیں گھر کے لیے لیتے ہوئے آنا. جو بیچ والا جو نمبر تھا نا نعمان کا, وہ ڈیٹا میں نہیں ہے اس ٹیلی کمیونیکیشن میں, اور وہ سال سے بند ہے وہ نمبر, اور آج تک وہ بند ہے. اور جب آپ کی اس آدمی سے بات ہوئی, لازم بات ہے جیسے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا, مستانہ صاحب کی اگر کال آئے تو میں آواز سے گفتگو سے پہچان. وہ وہی نعمان صاحب تھے جنہوں نے پیسے دینے تھے. ایسا نہیں تھا کہ کسی اور نے نعمان بن کے فون کیا. نہیں دوست تھا میرا. نو اس وقت جس کی کال آئی وہ بھی وہی آدمی تھا. وہی آتا. میں اور ویسے سمجھنے کے لیے آگا صاحب کہ ہوتا نا بعض اوقات آدمی کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہوتا ہے, بعض اوقات کوئی ایسی میڈیسن لے رہا ہوتا ہے, بعض اوقات جسمانی طور پہ ذہنی طور پہ کوئی ایسا وہ ہوتا ہے. کبھی آپ نے, چونکہ آپ ایک آپ کے ریفلیکسز تو بالکل صحیح ہیں, کبھی آپ نے سوچا کہ ہاں اس عرصے میں ایسا تو نہیں کہ ایک واقعہ ہوا ہو
اور کسی اور وجہ سے ہوا ہو مگر آپ کو لگتا ہو کہ اچھا یار یہ اس کے معنی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی ہر نوعیت کی ذہنی صحت اور ہر حوالے سے بالکل ہر چیز بالکل ٹھیک تھی, کسی بھی چیز کے زیر اثر نہیں تھے آپ؟ No. Yes. اور بہت سارے لوگوں نے نا اس واقعے کو لے کے جو ہے من گھڑت کہانیاں بنا دی کہ آغا شیراز کے پاس جنات ہیں, وہ جنوں سے بات کرتا ہے اپنی یوٹیوب چینل اور ویوز بڑھانے کے لیے. اچھا میں ہمیشہ میرے پاس جنات, مجھے ہی نہیں پتا, دنیا کو پتا ہے اس کے بارے میں. سچ سونے پہ سہاگا آج فرسٹ ٹائم ریویل کر رہا ہوں اس شو میں. جس شخص سے میری ملاقات ہوئی تھی مسجد میں جب ابھی کچھ عرصے پہلے ہاسپٹلائز ہوا تھا, وہی شخص آیا تھا مجھ سے ملنے کے لیے جس نے مجھے ہدایت دے کے دوبارہ. یس 2019 کے بعد 2026 وہی 7 سال کے بعد. یس. اور میں سی سی او میں وارڈ نمبر 333, یہ میں اگر آپ معلوم بھی کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ جا کے معلوم کریں. اور پھر نرس نے کہا تھا رات میں آپ کس سے باتیں کر رہے تھے رات میں؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا کس سے ہوگا, کوئی وہی شخص آیا. اور اس بار کیا گفتگو ہوئی؟ وہی نماز کی پابندی. بس اتنی بات کی اس نے؟ یس. خیر و عافیت پوچھی اور بس کہنے لگا کہ ٹینشن نہ لے, تجھے کچھ ابھی ہونے والا نہیں ہے, ابھی تجھ سے اللہ ایک اور کام لینے والا ہے. بس یہ کہا اور چلا گیا. اور اس بار آپ نے پوچھا نہیں کہ بھئی میں تو آپ کو 6-7 سال سے خود ڈھونڈ رہا تھا, میں حیران تھا, تعجب میں تھا کہ آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, اور آپ نے جو کہا تھا اس کا اتنا امپیکٹ ہوا, فوراً میرے پیسے مل گئے, میں نے مڑ کے دیکھا آپ ملے نہیں, یہ آپ نے نہیں پوچھا اس سے؟ سر نہیں, موقع نہیں ملا. کتنی دیر ملاقات رہی والی؟ ہارڈلی 5 منٹ, یا زیادہ 5 یا 10 منٹ. کیونکہ اس وقت میں ایک تو مجھے اتنی ہیوی ڈوز دوائی دی ہوئی تھی کہ میں غنودگی میں تھا. مجھے بس وہ چیز یاد ہے کہ میں نے آنکھ کھولی ہے, وہی شخص وہی کپڑے بلیک کلر کے, اور آتے میں نے اس کو دیکھا, میں نے سلام کیا, میں نے آپ, کہتا ہے ہاں ٹینشن لے تجھے کچھ. اچھا میں یہی سوال آپ نے دیکھا, میں نے پہلے بھی آپ سے یہی سوال کیا سر کہ یہ جو غنودگی ہے, ہیلوسینیشن جسے کہتے ہیں, پچھلی مرتبہ بھی اور اس مرتبہ بھی آپ اگر بہت غور کریں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کوئی ہیلوسینیشن ہوئی ہو, صرف آپ کا تصور ہو, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو, اور آپ یہ سوچتے ہو کہ ایسا ہوا ہے؟ جیسے بعض اوقات جب کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے کسی بھی نوعیت کا باڈی میں, تو اس قسم کے تجربات لوگوں کو ہوتے ہیں, مگر اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا ہے. جب وہ کیمیکل امبیلنس ٹھیک ہوتا ہے تو پھر آدمی جو ہے وہ بالکل اور طرح بیہیو کرتا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہیں؟ یہ ڈاکٹر نے مجھ سے کہی تھی بات. میں نے ڈاکٹر کو کہا تھا, میں نے کہ جو چیزیں جس دن آپ کے ساتھ ہوں گی نا پھر آپ کو یقین آئے گا. یہ جو روحانی واقعات ہوتے ہیں نا وسیع بھائی, یہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں. یہ صرف انہی کے ساتھ ہوتے ہیں جن کو اللہ چنتا ہے اور اللہ ان سے کوئی کام لینا چاہ رہا ہوتا ہے. میں اگر آپ کو بتاؤں, آئے دن میرے ساتھ ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں نا, آئے دن. اگر میں ابھی یہاں پہ بتانا شروع کروں نا سر, کل میرے گھر کے سامنے نا ایک لمبی قطار لائن لگ جائے گی اور لوگ نا مجھے پیر و مرشد ماننا شروع کر دیں گے. لیکن میں نے وہ لبادہ اوڑا ہوا نہیں ہے 2 نمبری والا. ابھی آپ نے اور بہت سارے اس کا ذکر کیا نا, آپ نے کہا لوگ آپ کو لائن لگ جائے نا, اور کوئی ایسی چیز جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ اگین کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی صرف تصور کرتا ہے نا, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ تصور کرتے ہیں مگر اس کے بعد اس کا ایک نتیجہ بھی آپ دیکھتے ہیں. اس نتیجے کے تحت آپ پھر پیچھے جا کے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اچھا جو بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا وہ کسی ہیلوسینیشن کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ وہ حقیقت میں ہوا. تو اور کوئی ایسی چیز جو آپ شیئر کر سکیں کہ ہاں جس کا ٹھوس ثبوت بھی آپ کے پاس ہو بعد میں, مگر اس کا اشارہ پہلے ہوا ہو؟ کووڈ کے فوراً بعد میں پنڈی میں موبائل مارکیٹ ہے ایک راول پنڈی میں, حسیب نام ہے اس بندے کا. میں حسیب بھائی کے پاس گیا, میں نے حسیب بھائی مجھے ایک موبائل چاہیے. میں نے وہ میری شکل دیکھ رہا ہے ایسے, میں نے جی, کہتے ہیں آپ وہی ہیں نا جو ڈراموں میں آتے ہیں؟ میں نے جی حسیب, ہاں پلیز آ کے بیٹھیں, یہ وہ سارا. سر موبائل دیا اس بندے نے اور میں گھر آ گیا. 1 ہفتے کے بعد مجھے کال آتی ہے, کہتے ہیں آقا بھائی آپ کے لیے ایک تحفہ آ رہا ہے. میں نے کیا؟ کہتا ہے وہ چھوڑے, وہ جب آئے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا. سر 2 دن کے بعد ایک بلیک کلر کی پراڈو آتی ہے, بڑا ایک ہینڈسم سا ادھیڑ عمر کا بندہ آتا ہے, مجھ سے ملتا ہوں, کہتا ہے یار یہ کپڑے میں ایک چیز بنتی, کہتے ہیں یہ حسیب بھائی نے آپ کے لیے بھجوائی ہے. سر میں اوپر ہے, میں نے کھولا ہے تسبیح. اچھا مجھے نہیں سمجھ میں یہ تسبیح کیوں,
اور اس کے اندر سے خوشبو بڑی پیاری آ رہی تھی. میں نے حسیب بھائی کو فون کیا, میں نے حسیب بھائی یہ تسبیح, کہتے جی آغا بھائی یہ میں نے آپ کے لیے خاص طور پہ سعودی عرب سے آپ کے لیے آئی ہے. میں نے کیوں؟ کہتے بس اس کو چھوڑیں. اور یہ وہ تسبیح ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا نہیں تھا, یہ اس لکڑی کی بنی ہوئی ہے. میں نے ہیں؟ کہتے ہاں. کہتے یہ 100 بنتی ہیں ایک سال میں, اور یہ صرف رائلز کو جاتی ہیں. دنیا پاگل ہے اس تسبیح کے پیچھے, وہ آج بھی تسبیح میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے. کہتا ہے یہ آپ کو کسی نے بھیجی ہے, بس یہ رکھیں اپنے پاس. ایسی ایک چیز نہیں ہے سر, ہزاروں کی تعداد میں میرے پاس چیزیں پڑی ہوئی ہیں. ایک قرآن ہے میرے پاس. ٹی کے آر کا نام سنا ہوا ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے, طاہر بھائی, کبھی ہو ملاقات طاہر بھائی سے پوچھئے گا. ایک قرآن ہے جو ایک جن نے لا کے دیا مجھ کو. نہیں مانتی دنیا مجھ کے یہ ہے, میں نے نہ مانو. قیامت والے روز سب کو بتاؤں گا کہ بھائی میں سچا تھا, تم لوگ جھوٹے تھے. کوئی چونکہ دیکھیں نا یہ ایک ایسے واقعات ہیں جن کو فزیکلی آپ ثابت نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے, yes. تو اگر کوئی شخص نہیں مانتا تو میرے خیال میں آپ کو اس سے خفا تو نہیں ہونا چاہیے. نہیں نہ وہ جھوٹا ہوا. سر میں نہیں ہوں خفا. میں یہ کہتا ہوں جس دن تم لوگ کے ساتھ ہوں گے تم لوگ کو پتہ چلے گا.